السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لی آپ نے، مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ چکے ہیں، اور اب آپ کو کوئی چیز لاحق ہوئی ہے، یعنی کہ مسجد میں کوئی ایشو جو ہے، پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا باتھ روم جو ہے اس طرح کے موجود نہیں ہے مسجد میں، تو آپ کیا مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں غسل کرنے کے لیے یا کسی شرعی عذر کے لیے؟ تو اس کے اندر کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ آپ مسجد سے جو ہے مسجد کے احاطے سے بھی آپ باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو آج کی ویڈیو سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا کسی شرعی عذر کے بنا پہ آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں یا گھر جا سکتے ہیں واش روم جانے کے لیے، یا کسی بھی ریزن سے آپ جا سکتے ہیں۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے۔ تو چند ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد موقف کی طرف چلتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ باہر نکل کر غسل خانہ ہے، پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں لوگ بلا وجہ مسجد سے کے صحن سے باہر نکل جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم سے باہر آ کے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد سے باہر جانا پڑے کسی شرعی عذر کے تحت، گھر تک کی بیت الخلاء نہیں یا غسل کا انتظام نہیں اور گھر نزدیکی ہے اور میں مجبوراً جا رہا ہوں، چونکہ بہت سارے گاؤں میں اس میں بہت چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور غسل خانوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو شرعی ضرورتوں کے تحت انسان اعتکاف سے اٹھ کر اس کو پورا کر سکتا ہے، پیشاب اور پیخانے کے لیے، غسل لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ، تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے۔ اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہے ہیں۔ دوستو آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹس رکھ دی علماء کرام کی، اور الحمدللہ آج جو ہے 21واں رمضان لگے گا مغرب ہوتے ہی، تو اعتکاف کے لیے لوگوں نے جو نام لکھوانے تھے مسجد میں وہ لکھوا چکے ہیں، اور آج کی مغرب سے ان کا اعتکاف کی نیت اسٹارٹ ہو جائے گی مطلب۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنت اعتکاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اگر وضو خانہ یا استنجا یا غسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، تو اس میں تو کر سکتے ہیں۔ اگر باہر نکل کر غسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ کیا عورت مسجد بیت میں سنت اعتکاف کے دوران گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، غسل کے لیے جا سکتی ہے؟ سر گھر کا جو غسل خانہ یا واش روم جو ہے نا، یہ ان کی مسجد بیت سے خارج ہوتا ہے۔ پورے کمرے کی نیت کر بھی لی مسجد بیت کے لیے، تب بھی وہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ یہ غسل خانہ اور یہ خارج ہے، مسجد بیت ہے، اس میں بھی فرض غسل کے لیے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتی، ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس کا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ یہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہیں۔ اگر مسجد بیت میں ہی انتظام کر لے، کوئی صاحب کچھ بچھو کر یا جو بھی ہے، اس میں اگر غسل کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل نہیں ہے۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا کیا حکم ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرہ نے آخری 10 دن 21ویں شب سے جو شروع ہوتا ہے، تو وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے، آبادی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے سنت ادا ہو گئی، ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے ترک کرنے والے ہوئے۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد
में हाजिरी हो तो नफली इत्तिकाफ की नीयत की जा सकती है? यहाँ एक सेकंड के लिए भी अगर कोई आता है तो इत्तिकाफ की नियत करेगा, सवाब तो मिलेगा जितना मस्जिद में रहेगा। क्या मुअत्तकिफ मस्जिद में सर पे तेल, बालों में कंघी और नाखून वगैरह काट सकता है? काट सकता है, लेकिन ये कि अगर वुजू खाना मस्जिद के यानी फिराए मस्जिद में है अंदर में तो वहाँ करे। मस्जिद ऐन मस्जिद जो कहलाती है जहाँ नमाजें पढ़ते हैं हम, तो वहाँ ना करे कि वहाँ फिर बाल उड़ेंगे, तेल गिरेगा, धब्बे होंगे, तो यहाँ बचना चाहिए। ये करने से एहतिकाफ नहीं टूटेगा, लेकिन ये कि मस्जिद की सफाई भी तो जरूरी है ना। सुन्नत इत्तिकाफ टूट गया तो इसकी क्या कज़ा करनी होगी? जिस दिन का टूटा उस एक दिन की कज़ा वाजिब है। क्या आखिरी 3 दिन का इत्तिकाफ भी हो सकता है? 1 सेकंड का भी हो सकता है, तो 3 दिन तो बहुत ज्यादा है इन मानों कर। हो सकता है वो नफल इत्तिकाफ कहलाएगा। दोस्तों आपने मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि गैर ही मतलब आपका जब गुस्ल टूटेगा जब भी आप जो है गुस्ल कर सकते हैं। मस्जिद के अहाते से बाहर अगर आपका गुस्ल खाना है यानी बाथरूम है तो आप पे अगर गुस्ल वाजिब होगा उसी सूरत में आप गुस्ल कर सकते हैं। गर्मी के बिना पे, जैसे आपको गर्मी लग रही है तो उसके बिना पे आप गुस्ल नहीं कर सकते, आपका एहतिकाफ़ टूट जाएगा। और लेडीज़ के हवाले से जो घर के अंदर जो अपने कमरे में एहतिकाफ़ करती हैं, नियत करती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके लिए भी यही है कि सिर्फ जुम्मे के उसके अंदर अगर गुस्ल फ़र्ज़ होगा तो जुम्मे के लिए भी मतलब आप गुस्ल नहीं कर सकते, आप पे जब तक गुस्ल वाजिब ना हो जाए यानी फ़र्ज़ ना हो जाए गुस्ल करना। और उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि अगर टब वगैरह में अगर गुस्ल कर सकते हैं तो कमरे में ही अपना कोई इंतज़ाम कर लें इस तरीके का। बहरहाल आपके सामने मैंने मदनी चैनल का मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुझ साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। इत्तिकाफ में क्या काम करने चाहिए, मुअत्तकिफ को क्या काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। बिनते अब्दुल जब्बार इंडिया से। पहली बात तो उन कामों से बचना चाहिए जिससे इत्तिकाफ टूट जाता है। इत्तिकाफ में लोग बिला वजह मस्जिद से के सहन से बाहर निकल जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम से बाहर आके किसी से गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। तो हर वो काम जिससे इत्तिकाफ टूटता है उससे बचना चाहिए। दूसरा, इत्तिकाफ में गीबतों से बचना चाहिए, बदनज़री से बचना चाहिए। इत्तिकाफ में भी लोग आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लड़कियों से चैटिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहुदा हरकत है। और जो है गीबत से बचें आप, और उसमें जो है कि बदनज़री से बचें आप। जमात की नमाज तकबीर उला छोड़ने से बचें आप। मस्जिद में रहते हुए भी तकबीर उला से नमाज नहीं हो रही है तो कितनी हरज की बात है। बाकी ये कि अपने शेड्यूल को इत्तिकाफ में मुतय्यन करना चाहिए कि पहले से ये फैसला कर लेना चाहिए मैंने ये 10 दिन कैसे गुजारने हैं, तो इसमें कितनी तस्बीहात पढ़नी है, कितनी तिलावत करनी है और क्या क्या सीखना है। ये सब शेड्यूल पहले से होगा तो आपका इत्तिकाफ में टाइम वेस्ट नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं होता, जाने के बाद सोच रहे होते हैं हमने करना क्या, तो सोचने में 5 दिन गुजर जाते हैं। फिर 5 दिन के बाद ख्याल आता है कि 5 रह गए तो अब क्या शेड्यूल बनाना। तो इसलिए पहले से इत्तिकाफ में बैठने से पहले अपनी तरतीब बनाया। वो तरतीब इतनी मुश्किल ना हो कि उस पर अमल ही ना हो सके। एक साहब ने अपना मुझे शेड्यूल बताया इत्तिकाफ का, इतनी तस्बीहात, इतनी तिलावत, मैंने कहा भाई ये चलेगा नहीं, 2 दिन के बाद आप खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो अहब्बुल आमाली मा दावम अलैहा साहिबुहा व इन क़ल्ला, हदीस में आता है अल्लाह को सबसे ज्यादा वो महबूब अमल महबूब है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो। तो तस्बीहात रखें, तिलावत रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला करें कि भाई इत्तिकाफ में हमने गुनाहों से तौबा करनी है। जब हम 10 दिन बाद मस्जिद से निकलेंगे, या ख़वातीन जो इत्तिकाफ के कमरे में बैठती हैं, हम जब 10 दिन बाद इत्तिकाफ खत्म होगा तो हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए, कोई ना कोई गुनाह हमारी जिंदगी से खत्म होना चाहिए। दोस्तों आपने मुफ्ती तारिक मुझ साहब का ही मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अहाते से बाहर निकल के जब आप बाथरूम की तरफ जाते हैं तो बाथरूम से फ़ारिग होकर कुछ लोगों को कहते हैं कि गपशप लगा रहे होते हैं, मतलब इस तरह का मामला करते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा ये कि लोग पिछले साल भी मैंने देखा है कि अक्सर जो लड़के वगैरह मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए बैठे थे वो मोबाइल वगैरह भी साथ लेके जाते हैं, इंटरनेट वगैरह पैकेज वगैरह भी होता है उनका, और फेसबुक और इन सोशल मीडिया वगैरह सब चीज़ें चला रहे होते हैं, और ज़ाहिर उसमें फ़ाहिश चीज़ें भी आ रही होती हैं, लड़कियों की तस्वीरें भी आ रही होती हैं, मतलब हर चीज़, वीडियोस वगैरह हर चीज़ उसके अंदर चल रही होती हैं। तो मस्जिद के अंदर आप एक नियत करके गए कि आपने इबादत करनी है वहाँ पे, इत्तिकाफ़ का मकसद आपका ये कि इबादत करनी है वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि वो अभी मुफ्ती तारिक मुझ साहब ने कहा कि लड़कियों से चैटिंग वगैरह करते हैं और इस तरह के मामला भी देखे गए हैं। और बहरहाल इन चीज़ों से भी दूर रहना है आपने, क्योंकि इबादत करने गए हैं तो आप इतना बड़ा गुनाह क्यों कर रहे हैं अपने साथ।
کہ آپ وہاں پہ لڑکیوں سے باتیں کریں یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں. سوشل میڈیا کا استعمال وہاں پہ آپ نہ کریں. موبائل کے اندر اور بھی ایسی اپلیکیشنس ہوتی ہیں جس میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہیں, اور بھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں. نہیں تو مسجد میں آپ موجود ہیں آلریڈی, وہاں پہ ساری کتابیں موجود ہیں آپ کی. قرآن شریف آپ پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں, سمجھیں, حدیثوں کی کتابیں پڑھیں. بہرحال آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اعتکاف کی حالت میں بشکل ضرورت مسجد سے نکلا بھی جا سکتا ہے, یاد رکھیے. بشکل ضرورت, جیسا کہ مثال کے طور پر کہ مسجد کے اندر ضرورت پیش آ گئی, یا مسجد سے باہر جا کے کھانا لینا چاہیے, کھانا لا کے دینے والا کوئی ہے نہیں, مسجد سے باہر جانا پڑے کسی شرعی عذر کے تحت, گھر تک کی بیت الخلا نہیں یا غسل کا انتظام نہیں اور گھر نزدیکی ہے اور میں مجبوراً جا رہا ہوں, چونکہ بہت سارے گاؤں میں اس میں بہت چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور غسل خانوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے, تو شرعی ضرورتوں کے تحت انسان اعتکاف سے اٹھ کر اس کو پورا کر سکتا ہے, پیشاب اور پیخانے کے لیے, غسل لینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے نہیں جا سکتا ہے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے ایسی مسجد میں آپ اعتکاف کریں جس مسجد میں جمعہ بھی ہوتی ہو, تاکہ آپ کو نکل کر دوسری جگہ نہ جانا پڑے. لیکن جس مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا, اعتکاف تو وہاں ہو جاتا ہے, لیکن تکلیف کیا ہوگی, آپ کو جمعہ کو اٹھ کر مسجد چینج کرنا پڑے گی, ایک مسجد سے نکل کر پھر جامع مسجد جانا پڑے گا. تو بیٹر ہے آپ ایسی مسجد میں کیجئے جہاں جمعہ بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی مسجد میں کریں جہاں جمعہ ہوتی ہے. دونوں بات بھی ایک جگہ ہے. کرنا چاہیے جہاں جمعہ ہوتی ہے, لیکن جمعہ نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ جائیے اور وہاں کیجئے, جمعہ کے لیے پھر آپ جائیں گے تو یہ بھی شرعی عذر ہے کہ آپ کو جمعہ کے لیے اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد نماز پڑھنے جانا پڑے. ساتویں حدیث بھی دوستوں, آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ شرعی عذر کے بنا پہ آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں, جیسے کہ کھانے کا مسئلہ ہے, جیسے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے یا افطاری کے لیے کوئی نہیں ہے. بہرحال آج کل کے دور میں تو افطاری وغیرہ, کھانا وغیرہ سب پہنچتا ہے مسجد کے اندر, لیکن اس کے علاوہ بھی شرعی عذر ہو سکتا ہے. مسجد چھوٹی ہے, گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, مسجد میں بیت الخلا نہیں ہوتی ہے یا اس غسل کے معاملات نہیں ہوتے ہیں, پانی کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ چند لوگ ہی صرف غسل کر سکیں. تو اس طرح کے معاملات میں شرعی عذر کی بنا پہ آپ گھر جا کے غسل کر سکتے ہیں, مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. تو مطلب قرآن و حدیث کا آپ پڑھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے آسانیاں موجود ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2100. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر, یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی, یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے, بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے, کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں, بڑے ہوں, تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے, تو طبی ضرورت میں کھانا پینا, غسل کرنا, اسی طریقے سے ٹوائلٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے, پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا, کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے, وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی, اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں, چاہے کوئی وضو خانہ ہو, کوئی مدرسہ ہو, ٹوائلٹ بنا ہو, یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے, کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب کا ایک فتویٰ فتاوی رضویہ چھپا ہے, تو اس میں فتویٰ نکل آیا کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ, تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا, کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں، جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں، نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں، تو اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑا نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035، مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی. تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں، مثلا نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے، بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی، موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائے تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ سب پہنچ سکیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے سامنے واضح طور پر حدیثیں پیش کر دی ہیں. جامع مسجد کے علاوہ بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حناف کے درمیان یہ لوگ کہتے ہیں کہ جامع مسجد میں ہی آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہو، لیکن حدیثوں میں ملتا ہے آپ جمعے کی مطلب جامع مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور جمعے کی نماز کے لیے آپ اعتکاف مطلب اس مسجد سے نکل کے دوسری مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں اور کسی شرعی عذر کے آپ گھر بھی جا سکتے ہیں. اور ویسے تو عموماً آج کل مسجدوں میں ہوتا نہیں ہے اس طرح کا معاملہ، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، باتھ روم بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو وہ احاطہ بنایا ہوا کہ غسل کا جو ہے باتھ روم اور غسل کا حصہ جو ہے اعتکاف سے باہر ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. باؤنڈری وال جو مسجد کی ہوتی ہے وہ پورے احاطہ مسجد کے مطلب اعتکاف کے اندر ہی ہے، آپ کا غسل خانے میں ہو یا باتھ روم کے اندر ہو. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. اسلام کے اندر بہت زیادہ آسانیاں دی گئی ہیں جو کہ یہ لوگ جو ہے بتاتے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیوں اس طرح کے معاملات لے کے چل رہے ہیں. بہرحال تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو